قوم مسلم کو اس وقت جس خطرناک چال کا سامنا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دیں. اور انہوں نے اس اجتماعیت کو کس طرح توڑا؟ ایک بت لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا. گھر میں نہیں ہمارے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک بت ہے. قومی اداروں میں وہ بت ہے، مسلم امہ کی افواج میں وہ بت ہے، مسلم امہ کے نصاب میں وہ بت ہے جو ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ اپنا سارے کا سارا نظام، سارے کا سارا مال اسی پر خرچ کر رہے ہیں، اس بت کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. کون سا بت ہے وہ وطنیت کا بت ہے. کس چیز کا؟ میرا وطن یہ ہے، میرا وطن یہ ہے، میرا وطن یہ ہے. میرا وطن ملیشیا ہے، میرا انڈونیشیا ہے، میرا پاکستان ہے، میرا ترکی ہے. آپ ابھی تک شاید اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہوں گے. مومن کا وطن ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا کلمہ ایک ہے، کیونکہ اس کے رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں. یہ کیسی بات ہو گئی کہ ان کو وطنیت کی تقسیم میں اتنا تقسیم کر دیا گیا، اتنا تقسیم کر دیا گیا کہ اب وہ اس شعور سے بالکل خالی ہو چکے کہ ہمارے برابر میں کوئی مسلمان بستا ہے. وہ اس شعور سے خالی ہو چکے کہ فلسطین کی بیٹی حافظ عاصم منیر کی بیٹی ہے. وہ اس تصور سے خالی ہو چکے کہ فلسطین کی ماں وہ میری ماں ہے، فلسطین کی بہن میری بہن ہے. نہیں، وہ خالی ہو چکے اس بات سے. ان کے ذہنوں میں وطنیت کا بت ہے اور اس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا وطن، بس میرا وطن، میرا بجٹ میرے وطن کے لیے، میرے ہتھیار میرے وطن کے لیے، میری معیشت میرے وطن کے لیے ہے، میرا نظام میرے وطن کے لیے. نہیں واللہ، اسلام کا نظام پوری کائنات کے لیے ہے. جہاں اللہ کی زمین ہے وہاں اللہ کا نظام ہے، جہاں رسول اللہ کی زمین ہے وہاں اللہ کا نظام ہے. اس وطنیت کے بت کی پرستش نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کا غم نکل گیا.